نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایل او سی کا پہلا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق رکچکی سیکٹر پر آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بات چیت کی اور ان کی پیشہ ورانہ قابلیت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا، بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا، جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے، وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن۔ رواں ماہی اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کی طرف جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اعلان، کہتے ہیں مذاکرات صرف الیکشن کی تاریخ پر ہی ہو سکتے ہیں۔ ہینڈلرز کو پتہ ہونا چاہیے ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر کے تیسری مرتبہ باہر بھاگیں گے۔ نواز اور زرداری ملک کے مفاد میں نہیں، الیکشن جب بھی ہوئے ہم جیت جائیں گے۔ اعظم سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا، جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا وہ ظلم کی انتہا ہے۔ عمران خان کی پیشکش، مذاکرات دیش کی شرط کے بغیر ہوں گے۔ نون لیگ کا 2 ٹوک اعلان، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سنجیدہ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ عمران خان کا مذاکرات کے ٹیبل پر آنا خوشائن بات ہے، چاہتے ہیں ملک کی حالت بہتری کی طرف جائے، مل بیٹھ کر مسئلے حل کرنا، اسی کا نام سیاست اور جمہوریت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے، ان کو بلیک میل کر کے، ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا، نہیں لے سکا۔ اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا۔ یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے، اور وہ معاملہ جو ہے ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے، اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک۔ مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے، عمران خان غیر مشروط مذاکرات کے لیے آگے آئیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے تیسری قوت نے فیصلہ کر لیا، اب وہ مداخلت نہیں کریں گے، مذاکرات کے معاملے پر پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے۔ عمران خان 2014 سے دھمکیاں دے رہا ہے، دھمکی امیز طریقے سے مذاکرات کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماضی میں یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ عمران خان مذاکرات کریں، ہم ساری باتیں پی ڈی ایم میں رکھیں گے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق کہتے ہیں نون لیگ کی میثاق معیشت کا مذاق بنایا گیا، یہ لوگ مذاکرات کا خود کہتے ہیں اور بعد میں بتانے سے شرماتے ہیں۔ نواز شریف زرداری ملک لوٹ کر باہر بھاگ جاتے ہیں، الیکشن کا نام سن کر ان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے عدالت اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں مسلم لیگ والے تو عوام میں بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، الیکشن کیا لڑیں گے۔ نواز شریف شاید آئے مگر حکمران سارے لندن جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق مرغوں کی طرح ہر معاملے میں چونچنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیکر سفیان خان سے ملاقات میں گفتگو، کہا پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں۔ عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں، ان جیسا رہنما مدتوں میں ملتا ہے۔ اپوزیشن والوں کے نمبر کم اور باتیں زیادہ ہیں۔ 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم کے پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے۔ عمران خان کی بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا
عمران خان نے کچھ نہیں کرنا، نہ اسمبلی توڑنی ہے، جس صوبے کی اسمبلی توڑیں گے وہاں الیکشن کرا دیں گے۔ عمران خان نے کل اپنی بات سے یو ٹرن لیا، وہ پونے 4 سال وزیر اعظم رہے، کبھی اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کی۔ عمران خان سے مذاکرات تمام اتحادیوں کے مشاورت سے ہوں گے۔ اسمبلی توڑنا نہیں، تباہ حال معیشت بچانا اصل مقصد ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کا اندازہ ہے ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ناگزیر ہیں اور سیاسی معاشی استحکام قومی سلامتی کے ضامن ہیں۔ انتخابات 2 مہینے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، مگر پی ڈی ایم کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ اگر عمران خان کو بات چیت کرنی ہے تو اس میں کنڈیشن نہیں لگائی جاتی، پاکستان کی بہتری کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے نکالے گئے، وہ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتے، اللہ کا شکر ہے ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات کے حوالے سے ہفتہ وار اجلاس بلانے کا فیصلہ، منگل کو پہلا اہم اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ونگز تیاریوں پر بریفنگ دیں گے۔ وفاق اور پنجاب کی سیاسی جنگ، مہنگائی نے مارکیٹوں میں تباہی مچا دی، لاہور میں آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 5 روپے اضافے کے بعد چکی آٹے کی فی کلو قیمت 125 روپے کر دی گئی۔ چکی اونرز ایسوسی ایشن لیاقت علی خان کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں گندم فی من 4000 روپے تک پہنچ چکی ہے، گندم سستی ہوگی تو چکی کا آٹا بھی سستا کیا جائے گا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ، ترجمان یو این اسٹیفن ڈوچاک نے شدید مذمت کی، افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ظاہر کی اور کہا ہمیں بہت امید ہے شدید زخمی سیکیورٹی گارڈ جلد ٹھیک ہو جائے گا، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور یہاں امن قائم ہو۔ پاکستان بمقابلہ انگلینڈ ٹوئنٹی ٹیسٹ کے پہلے میچ کے تیسرے روز کا کھیل ختم، پاکستانی بیٹرز کا عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ، امام الحق، عبداللہ شفیق اور کپتان بابر اعظم کی شاندار سینچریاں پاکستان کو فال آن سے بچا لیا، شاہینوں نے 7 وکٹ پر 499 رنز بنا لیے، اب بھی 158 رنز کا خسارہ باقی، آغا سلمان 10 اور زاہد محمود 1 رن بنا کر وکٹ پر موجود۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا سب سے بڑا بیلا دوحہ میں جاری، فیفا ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپسیٹ، ہارڈ فیورٹ ٹیم برازیل کو کیمرون سے شکست، کیمرون کے 1 گول کے جواب میں برازیل کوئی گول نہیں کر سکا، لیاری سمیت پاکستانیوں کی پسندیدہ ٹیم برازیل میچ ہارنے کے باوجود ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کے رک چکری سیکٹر کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی تازہ صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بات چیت کی اور ان کی پیشہ ورانہ قابلیت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ دشمن کو کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے، بھارت کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اسی ماہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کی طرف جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعظم سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ سب کو کہہ رہا ہوں اعظم سواتی کے لیے احتجاج کرنا ہے۔ جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا وہ ظلم کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ اگر جنرل الیکشن کی تاریخ دینے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کریں گے۔ مجھے لگتا ہے ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہینڈلرز کو پتہ ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ملک مزید خطرے میں ہے۔ اپنی زمین پہ لگانے کے لیے تو لہٰذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا، جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے، وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن۔ اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے میری بات بھی ہو جائے، آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی۔ ساروں کو اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پیز، آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اب، اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ، تو ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی، اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم ان قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز۔ اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل، اور پرویز الہی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسمبلیز میں ڈیزالو کر سکتا ہوں۔ تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانی چاہیے مینٹلی، چاہے اب وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں۔ اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے۔ ہاں، ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش پر مسلم لیگ نون نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ مذاکرات پیش کی شرط کے بغیر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے حکمت عملی اور عمران خان کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر، رانا ثناءاللہ، ایاز صادق سمیت اور دیگر سینئر قیادت شریک ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں تو حکومت مذاکرات کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ عمران خان کا مذاکرات کی ٹیبل پر آنا خوشائند بات ہے، لیکن مذاکرات پیش کی شرط کے بغیر ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں معاملہ بگڑنے کی بجائے بہتری کی طرف آئے۔ ملکی حالات کو بہتر ہونا چاہیے۔ الیکشن کب ہونا ہے اس حوالے سے سب کچھ واضح ہے۔ اگر عمران خان کی خواہش ہے کہ اسمبلیاں توڑیں تو خواہش پوری کر لیں، ان صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا، اسی کا نام سیاست اور جمہوریت ہے۔ ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے، عمران خان غیر مشروط مذاکرات کے لیے آگے آئیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تیسری قوت نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ مذاکرات کا معاملہ پی ڈی ایم کے پاس لے کر جائیں گے، مل کر فیصلہ کریں گے۔ کہا عمران خان 2014 سے دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے اسلام آباد بند کر دوں گا۔ دھمکی امیز طریقے سے مذاکرات کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے کبھی بھی بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے۔ یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے، بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی، کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ کون ہے
तरीकों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले तो नहीं ले सकेगा। ये जो एक सियासी तरीका है उसके मुताबिक ये आए और वो मामला जो है हम पीडीएम में लेके जाएंगे और पीडीएम जो फैसला करेगा उसके मुताबिक जो है वो ठीक। 2014 से हर बात में धमकी, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, मैं आपको अब छुपने के लिए जगह नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये यानी बेनमून 2000 इमरान खान मुज़ाकरात करें, हम सारी बातें पीटीएम में रखेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि नून लीग की मिसाक मुर्शद का मजाक बनाया गया था। ये लोग मुज़ाकरात का खुद कहते हैं और बाद में बताने से शर्माते हैं। 2 सूबाई हुकूमतों के खर्चे पर आपने लॉन्ग मार्च किया, हमें मशरूत मुज़ाकरात का कहकर इमरान खान क्या साबित कर रहे हैं? इमरान खान संजीदा हैं तो 2-3 बातें समझ जाएं, मुज़ाकरात के लिए किसी तीसरे की मुदाखलत की ज़रूरत भी नहीं। हमने कानून साजी में हुकूमत से ताउन किया, लेकिन हर बार हमें ताने सुनने पड़े, हर बार हमें एनआरओ का ताना दिया गया, हालांकि ये बेचारे इमरान खान एनआरओ देने के कभी भी काबिल नहीं थे। मौसूफ का हाल ये था और नफरत उनके अंदर इतनी भरी हुई थी। हमने बहुत से वजीर आजम देखे हैं, कौमी असम्बली में हम में से बहुत सौ को दहाइयाँ गुजर गई हैं। ये पहले वजीर आजम थे जो नशिस्तें फलांग कर वजीर आजम की सीट पे आते थे ताकि अपोजिशन वालों से आई कांटेक्ट ना हो, सलाम दुआ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4.25 साल इस शख्स ने न किसी से सलाम ली और न किसी की तरफ देखना गवारा किया। एक फिरौनियत थी अजीबोगरीब। ऐसी फिरौनियत हमने न कभी देखी थी और न सुनी थी। इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले भी रहे हैं, इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बहरहाल एक आईनी जमहूरी तब्दीली के नतीजे में इमरान खान साहब का दौर खत्म हुआ और तब से लेके आज तक जितनी भी साजिशें खान साहब ने और उनके सहूलतकारों ने और उनके साथियों ने की हैं, अल्लाह के फजल से एक एक करके नाकाम रही। और जितनी धमकियां भी देते रहे हैं वो गीदड़ धमकियां ही साबित हुई। और उसकी बुनियादी वजह कोई हमारी महारत नहीं है, ये कुदरत का वबाल है। जो शख्स किसी की पगड़ी उछाले, जानबूझकर झूठ बोले, खुद नालायक भी हो, करप्ट भी हो और हर वो बुराई जो उसके अपने अंदर मौजूद हो उसको बगैर किसी सबूत के अपने मुखालफिन पर आयद करे, वो बहरहाल कुदरत के गजब का शिकार होता है। और इमरान खान साहब और उनके साथी भी और उनके सहूलतकार भी मकाफात अमल ही का शिकार है। जहां तक बात है मुज़ाकरात की, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं और एक से जायद बार हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये रवाबित भी खुद करते हैं और फिर शर्माते भी हैं बताते हुए, और बताना गवारा भी नहीं करते। तो उस वक्त भी हमने इनके दोस्तों को कहा था कि आप अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो फैसला तो पीडीएम की टेबल पे जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे? आप पहले शराइत आयद करते हैं। और उनके दोस्तों को ये भी बताया था के सीनियर रजमो और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ जरदारी मुल्क लूट कर बाहर भाग जाते हैं, इलेक्शन का नाम सुनकर उनको गशी के दौरे पड़ते हैं। हमें अफसोस है अदालत अपना रोल अदा नहीं कर रही। मुस्लिम लीग वाले तो अवाम में बैठकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन क्या लड़ेंगे? लग रहा है नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, हुक्मरान सारे लंदन चले जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या इन दोनों को साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बतौर मुर्गा पाला हुआ है कि हर मामले में चोंच मारना शुरू कर दें? इनमें जुर्रत होनी चाहिए, अपने लीडरान से एनआरओ के बारे में पूछें। अगर उनको बुरा लगता है कि लोग उन्हें चोर डाकू कहते हैं तो अपने लीडरान से पूछें। दोनों जमातों की लीडरशिप की लूट मार पर क्या किसी को शक है? जब आपकी लीडरशिप मुल्क का पैसा लूटेगी तो डाकू ही कहा जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक अपने हलकों में भी बगैर गार्ड के नहीं निकल सकते। मुल्क की 75% आबादी कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में पंजाब असम्बली के कवायद और ज़वाबित और दीगर कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी सूरत हाल के टेक्निकल पहलुओं पर भी गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के गैर आईनी हथकंडों का भरपूर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिसका साथ देते हैं उसका साथ निभाते हैं। पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं। उन जैसा रहनुमा मुद्दतों में मिलता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि अपोजिशन वालों के नंबर कम हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गीदड़ भपकियाँ साबित होंगी। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पांव तले से ज़मीन सरक रही है। इस मौके पर मोनस इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबका वफाकी वज़ीर मोहम्मद इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के क़वायद व ज़वाबित और दीगर कानूनी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आईनी सूरत हाल के टेक्निकल पहलुओं पर गौर किया गया। परवेज़ इलाही का कहना था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपोजिशन के गैर आईनी हथकंडों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। हम जिसका साथ देते हैं उसका साथ निभाते भी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब असम्बली तहरीर करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। अपोजिशन तरीके एतमाद का शोर मचा रही है, हालांकि अपोजिशन के अपने नंबर कम है। ये बातें ज्यादा करते हैं। अपोजिशन की तरफ से तहरीक के एतमाद का शोर मचाना बेमानी है। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पांव तले से जमीन सिरक रही है। परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं। इन जैसा रहनुमा मुद्दों में मिलता है। इस मौके पर मोहम्मद इलाही का कहना था कि गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। पंजाब असम्बली और वजारत आला इमरान खान की अमानत है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का मुलाकात के वक्त कहना था कि असम्बली इजलास में मुतहदा उलमा बोर्ड पंजाब तरमीमी बिल, पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ प्रिंसेस विद डिसेबल्स बिल पेश किया जाएगा, जबकि दी यूनिवर्सिटी ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज लाहौर बिल पर कानून साजी भी की जाएगी। इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद और मुत्तफिक है। इमरान खान लीडर है और रहेगा। मुलाकात में सेक्रेटरी असम्बली नायतुल्लाह लक भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि मैंने इमरान खान की बात को कभी संजीदा नहीं लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा कि इमरान खान ने कुछ नहीं करना, ना असम्बली तोड़नी है। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहाँ इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कल अपनी बात से यू टर्न लिया है। वो पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे, कभी अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। आज़म नज़ीर ताड़ का मजीद कहना था कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म आईनी तकर्री पर मुशावरत नहीं की। अब उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, जो एक सियासी बात है। उनका ये भी कहना है कि तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि असम्बली तोड़ना कोई मसला नहीं, लेकिन तबाहाल मुआशरत बचाना असल मकसद है। शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई और उनका अंदाजा है कि मुल्क का मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नागुज़ीर है और सियासी मुआशी इस्तेहकाम कौमी सलामती के ज़ामिन है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इंतखाबात 2 महीने पहले हों या बाद में हों, लेकिन पीडीएम की सियासत दफन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि असम्बली तोड़ना कोई मसला नहीं, लेकिन तबाहाल मुआशरत बचाना असल मकसद है।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو بات چیت کرنی ہے تو اس میں کنڈیشن نہیں لگائی جاتی. پاکستان کی بہتری کے لیے بات چیت ضروری ہے. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے نکالے گئے. وہ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتے. اللہ کا شکر ہے ان کا اقتدار ختم ہو گیا. اندر ہم نے دیکھا تھا عمران خان اس ملک کے شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور نہیں شدید نقصان پہنچا رہا ہے. اور اس شدید نقصان میں ہم نے ہر چیز پہ بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہٹتا تو الیکشن کرو. ایک ڈیمانڈ ہے, عمران خان کی ڈیمانڈ ہے, کرتا رہے. ہم منع تو نہیں کر رہے کہ نہیں کرو یار. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی 2020 میں جب سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا تم نے اس وقت کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کی تھی. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب سیلاب زدگان کے ساتھ گھوم رہے تھے. یہ فرق ہے ایک لیڈر میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک لیڈر جو صرف اپنے کیا کہتے ہو گورنمنٹ کی خاطر یا صرف ایک کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر کام کرتا ہے. عمران خان شدید نقصان پہنچا رہا تھا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہم ایک آئینی طریقہ استعمال کرنا چاہتے تھے. وہ آئینی طریقہ ہمیں مل گیا جب اس کی پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں ساتھ. یہ اتنا بڑا کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ہاں میں نے تو خود آپ کو بتایا کہ شدید مشکل میں ہیں اس وقت لوگ. ہمیں مہنگائی کا اندازہ ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو 3.5 پونے 4 سال اس نے تباہی مچائی وہ اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ کولیشن گورنمنٹ اس لیے کہ اس میں ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں وہ بہتری لائیں گے اور الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہو. پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بار بار الیکشن کے مطالبے اور موجودہ حکومت کی طرف سے مطالبے کو نظر انداز کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے اہم انتخابات کی تیاریوں سے متعلق ہفتہ وار اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا. پہلا اہم اجلاس منگل کو طلب کیا گیا ہے. طلب کیے گئے اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ونگز تیاریوں پر بریفنگ دیں گے. اس بریفنگ میں انتخابی مواد کی خریداری, پولنگ سٹیشنز اور پولنگ عملے سے متعلق بریفنگ دی جائے گی. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کے لیے 3 لاکھ ٹن اضافی کاغذ خرید لیا. اجلاس کے دوران رزلٹ مینجمنٹ سسٹم اور پولنگ سٹیشن کی میپنگ سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی. منگل کو ہونے والے اجلاس میں عام انتخابات کے لیے فنڈز کی دستیابی سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ حکام کو انتخابی تیاریوں سے متعلق اہم بریفنگ دیں گے. پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائیگی کر دی ہے. بلومبرگ کے مطابق ترجمان اسٹیٹ بینک عابد قمر نے کہا ہے کہ سکوک بانڈز کی ادائیگی 5 دسمبر کو ہونا تھی. 3 دن پہلے ہی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں. رقم سٹی گروپ کو ٹرانسفر کر دی گئی جو بانڈ ہولڈرز کو ادائیگیاں کرے گا. اس کے بعد ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ٹل گئے ہیں. بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طویل مدتی ادائیگیوں پر خدشات ابھی بھی باقی ہیں. بلومبرگ کے مطابق پاکستانی سکوک بانڈز کی قیمت 16% اضافے سے 98.9 سینٹ پر پہنچ گئی. اکتوبر میں پاکستانی بانڈز کی قیمت 83 سینٹ کی کم ترین سطح پر جا پہنچی تھی. خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز ال سعود کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ نے مملکت سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم سعودی عرب کے سفارت خانے کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فراہم کی جانے والی حمایت کا تسلسل ہے. جاری کردہ بیان کے مطابق ڈپازٹ کا مقصد بینک میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو بڑھانا اور وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی اثرات کا سامنا کرنے میں پاکستان کی مدد کرنا ہے. بیرونی شعبوں کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور ملک کے لیے پائیدار اقتصادی ترقی حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا بھی ہے. سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ گزشتہ سال نومبر 2021 میں $3 ارب کے ڈپازٹ معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لاہور میں آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 5 روپے اضافے کے بعد چکی آٹے کی فی کلو قیمت 125 روپے کر دی گئی ہے. چکی اونرز ایسوسی ایشن لیاقت علی خان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم فی من 4000 روپے تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ گندم سستی ہوگی تو چکی کا آٹا بھی سستا کیا جائے گا. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں سستا آٹا بھی دستیاب نہیں ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا بھی مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے. امریکی کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن نے پاکستان کی امداد بڑھانے کے لیے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو خط لکھ دیا. شیلا جیکسن نے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان کی امداد بڑھائی جائے. خط میں رکن کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے $600 ملین دیے جائیں. شیلا جیکسن نے کہا کہ 2005 میں زلزلہ زدگان کے لیے $500 ملین دیے گئے تھے. اس مرتبہ بھی اسی طرز پر مزید امداد بھیجی جائے. اس امداد سے نہ صرف پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے بلکہ اس سے کئی جانیں بچائی جا سکیں گی. ڈاکٹر عاصم حسین نے دہشت گردوں کے علاج کی فراہمی میں سہولت کاری کے کیس میں بریت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دائر کر دی. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سرکاری وکیل سے 24 دسمبر کو دلائل طلب کر لیے. ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ میرے خلاف بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا. 7 سال میں ایک گواہ نہ بھی میرے خلاف بیان نہیں دیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. اوکاڑا خٹک پولیس موبائل پر حملہ، موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. پولیس کی بھاری نفری علاقے میں روانہ، سرچ آپریشن شروع. شہید ہونے والوں میں 1 ڈرائیور اور 2 اہلکار شامل ہیں. پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں کی شناخت منظور خان، ایاز خان اور امان اللہ خان کے نام سے ہوئی ہے. لاشوں کو قذافی میڈیکل کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ ہسپتال نوشہرہ منتقل کر دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اوکاڑا خٹک پولیس موبائل پر حملہ ہوا ہے. موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. پولیس کی بھاری نفری علاقے میں روانہ، سرچ آپریشن شروع. شہید ہونے والوں میں 1 ڈرائیور اور 2 اہلکار شامل ہیں. پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں کی شناخت منظور خان، ایاز خان اور امان اللہ خان کے نام سے ہوئی ہے. لاشوں کو قذافی میڈیکل کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ ہسپتال نوشہرہ منتقل کر دیا گیا. قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ. FIA لاہور اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ایویکے ٹرسٹ پراپرٹی آفس کی کارروائی. آپ کو بتا رہے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ. FIA لاہور اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ایویکیو پراپرٹی آفس کی کارروائی. سپریم کورٹ کے احکامات پر 11 پراپرٹیز کو سیل کر دیا گیا ہے. انچارج انکروچمنٹ محمد عاصم کی قیادت میں کارروائی کی گئی. کارروائی میں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA زوار، SHO بنش رحمان، ڈپٹی ایڈمنسٹریشن لاہور تسکین اللہ، SDPO منصور، انسپیکٹر وحید خان اور سعد بٹ شامل ہیں. لاہور پریس کلب میں محفوظ صحافی کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید، صدر لاہور پریس کلب آصم چودھری، سیکرٹری فائنانس شیراز حسنات سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد نے سیمینار میں شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. لاہور پریس کلب میں محفوظ صحافی کے عنوان پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا. سیمینار میں سورہ رحمان سے علاج کرنے والے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید صحافیوں کو دوران ڈیوٹی ذہنی دباؤ سے نمٹنے پر خصوصی لیکچر دیا. سیمینار میں صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری، سیکرٹری فائنانس شیراز حسنات سمیت اہم صحافی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر محمد جاوید کا کہنا تھا
मेरे लिए आप लोगों को इस स्ट्रेस मैनेजमेंट का फिर एक ही मैसेज रह जाता है, जिस स्ट्रेस को मैंने फील किया था, जिस मौत को मैंने देखा था, जो एक डॉक्टर होते हुए मैं समझता था कि इनएविटेबल है, इसने आना ही आना है, ये B-C वायरस और एड्स का वायरस अब मुझे लग ही गया है। तब मुझे सूरह रहमान का जब ये मैसेज मिला और एक ही आयत आज भी अंदर आते हुए जब आगे बात कर रहे थे, एक ही मैसेज, एक ही इशारा मेरे पास था, खला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें ना कोई खौफ होता है, ना कोई एंजाइटी होती है, और ना कोई गम होता है, ना कोई डिप्रेशन होता है। कौन होते हैं ये वो होते हैं जो उसके यार होते हैं, जो उससे यारी निभाते हैं। आपका आना हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। और डॉक्टर साहब, आज आपने जज्बाती कर दिया। हम सिर्फ यही इस चीज़ पे ईमान करते रह गए सारी ज़िंदगी कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम मुसलमान घर में पैदा हुए थे, हमारे वालिदैन मुस्लिम थे। दीन को जिस तरह समझना चाहिए था, दीन की अफादियत को जिस तरह। सूरह रहमान की तिलावत न सिर्फ दिल और रूह को सुकून बख्शने का बेहतरीन जरिया है, बल्कि इंसान और खालिक हकीकी के रिश्ते को मजबूत करता है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर में अमराज से कल्ब मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दिल के हस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं नुमाइंदे सैयद आसिफ अलियास से, जो इस वक्त MSPIC के साथ मौजूद है। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे बड़े दिल के अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ दी जाने वाली सहूलियात के बारे में हमारे साथ MS डॉक्टर तहसीन साहब हमारे साथ हैं। इनसे जानते कि आने वाले जो मरीजों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया है ताकि मैं PIC के बारे में जो लोगों तक आगही और इंफॉर्मेशन दे सकूँ। PIC आज के पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है। 553 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे रोज़ाना एमरजेंसी के अंदर 800 से लेके 1200 तक, यानी एवरेज 1000 पेशेंट रोज़ाना एमरजेंसी में आते हैं। जबकि आउटडोर के अंदर जो ना हमारे पास रोज़ाना 2500 लोग आते हैं जिनको हम 1 महीने की दवाई देते हैं, और 1000 से लेके 1500 तक इसके अलावा मरीज़ आते हैं जो कि अपने आप को चेक करवाने के लिए आते हैं। यानी आप समझ लें कि रोज़ाना 3500 अफराद आउटडोर में आते हैं कम अज़ कम, जो वहाँ पे आके मुस्तफ़ीद होते हैं। इसके अलावा PIC के अंदर बहुत सारी जो लेटेस्ट हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो किए जाते हैं, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी है, जिसमें एंजियोग्राफी है, जिसमें थैलियम स्कैन का टेस्ट है, जिसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस का टेस्ट है, जिसमें CT एंजियोग्राफी है। इसके अलावा PIC के अंदर कार्डिक सर्जरी की बहुत लेटेस्ट सहूलियात मैसर हैं। रोज़ाना यहाँ पे तकरीबन 12 अफराद का आजकल ऑपरेशन हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें हमारे बाईपास ऑपरेशन के भी केसेस होते हैं, बच्चों के केसेस इसके अलावा होते हैं, और इसके साथ साथ वेलुलर सर्जरी भी होती है। वेलुलर सर्जरी आजकल ज़रा लिमिटेड हो रही है क्योंकि वेल्व्स की पूरे पाकिस्तान में कमी है, इंटरनेशनल लेवल पे वेल्व्स की प्रॉब्लम बनी है, सप्लाई चेन में इंटरप्शन आई है। तो बाकी जैसे ही वो सप्लाई ख़त्म हो, वो जो इंटरप्शन वो ख़त्म होगी वेल्व्स की सप्लाई की, तो वेल्व की सर्जरी भी पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो जाएगी। जी जैसा कि डॉक्टर तहसीन हमें तफसीलात से अगर से कैमरा मैन हसनैन के साथ सैयद आसिफ अलियास। जलानी पार्क विंटर फैमिली फेस्टिवल में गुल दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज जिशान रशीद ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर डायरेक्टर हेड क्वार्टर तारिक शहजाद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PHA सैयद मूसा, डायरेक्टर जलानी पार्क जलील अहमद, तर्जुमान PHA हिसानुल हक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं जलानी पार्क विंटर फैमिली फेस्टिवल में गुल दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है।
چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی، وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید نے افتتاح کیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر طارق شہزاد، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پی ایچ اے سید موسیٰ، ڈائریکٹر جیلانی پارک جلیل احمد، ترجمان پی ایچ اے احسان الحق سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان شاہ، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ہر طرف پھول ہی پھول، رنگوں کی بہار لیے سرد موسم میں گل داؤدی کی نمائش جیلانی پارک ونٹر فیملی فیسٹیول میں سج گئی۔ گل داؤدی نمائش 2022 کا افتتاح چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی، وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید نے کیا، جہاں مختلف زونز کے باغبانوں نے گل داؤدی پھول کو اپنے اپنے انداز سے سجایا۔ نمائش 3 دسمبر تا 10 دسمبر تک جیلانی پارک میں جاری رہے گی۔ 100 سے زائد اقسام کے گل داؤدی کے نایاب پھول نمائش کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ افتتاح کے موقع پر ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر طارق شہزاد، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پی ایچ اے سید موسیٰ، ڈائریکٹر جیلانی پارک جلیل احمد، ترجمان پی ایچ اے حسان الحق سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ جی بہت شکریہ سلمان شاہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے، جس میں مشن کے سربراہ عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ظاہر کی اور کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی خیریت سے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ شدید زخمی سیکیورٹی گارڈ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور یہاں امن قائم ہو۔ بولیٹن میں خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے 30 روز پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے۔ پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستانی بیٹرز نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ قومی ٹیم کے 3 کھلاڑیوں نے سینچریاں بنا کر ٹیم کو فالو آن سے بچا لیا۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام تک پاکستان نے 7 وکٹ پر 499 رنز بنا لیے ہیں، تاہم اب بھی 158 رنز کا خسارہ باقی ہے۔ آغاز سلمان 10 اور زاہد محمود 1 رن بنا کر وکٹ پر موجود ہیں۔ آج راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان نے 181 رن سے اننگز آگے بڑھائیں۔ عبداللہ شفیق نے سینچری مکمل کی۔ 225 رنز پر عبداللہ 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عبداللہ اور امام کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ پاکستان کی 225 رنز کی ریکارڈ شراکت قائم ہوئی۔ امام الحق نے بھی سینچری سکور کی، وہ 121 رنز بنا کر پوینیل لوٹ گئے۔ دوسری جانب بابر اعظم ایک اینڈ سے رنز بناتے رہے۔ اظہر علی بھی 27 رنز بنا کر 7 چھوڑ گئے۔ سعود شکیل نے 37 رنز بنائے۔ اس دوران بابر اعظم نے بھی سینچری مکمل کر لی۔ بابر نے 126 گیندوں پر 13 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے انگلینڈ کے خلاف پہلی اور ٹیسٹ کیریئر کی 8ویں سینچری سکور کی۔ بابر 136 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ محمد رضوان بھی 29 رنز بنا کر چلتے بنے۔ نسیم شاہ 15 رنز بنا کر کیچ تھما گئے۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپسیٹ ہو گیا۔ ہارٹ فیورٹ ٹیم برازیل کو کیمرون سے شکست ہو گئی۔ کیمرون کے ایک گول کے جواب میں برازیل کوئی گول نہیں کر سکی۔ لیاری سمیت پاکستانیوں کی پسندیدہ ٹیم برازیل میچ ہارنے کے باوجود ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ دوسرے میچ میں سوئٹزرلینڈ سربیا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ برازیل اور سوئٹزرلینڈ گروپ جی میں پوائنٹس ٹیبل پر پہلے اور دوسرے نمبر پر ہونے کی وجہ سے اگلے راؤنڈ میں داخل ہوئے۔ فیفا ورلڈ کپ میں گزشتہ روز ایک اور اپسیٹ ہوا۔ جنوبی کوریا نے پرتگال کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا، تاہم دونوں ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں۔ یوروگوئے نے گھانا کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا میلہ سج گیا، جس میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان، کاجول، سجل علی اور برطانوی پروڈیوسر جمائما گولڈ سمتھ نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں شاہ رخ خان نے کاجول کی تعریفوں کے بول باندھ دیے۔ شاہ رخ خان نے اپنی فلم کا گانا گا کر مداحوں کے دل جیت لیے۔ جدہ میں منعقد ہونے والے ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں 67 ممالک کی 138 فلمیں پیش کی جائیں گی۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.